السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ کی؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، دنیا کے اندر اس وقت جو سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی چیزیں ہیں وہ جنگ و جدل ہے۔ چاہے وہ ایران جنگ ہو، جو عالمی میڈیا کی ہر گھنٹے کی آپ کیا کہیں اسے، ہر 10 منٹ 15 منٹ کے بعد کچھ نیا ہوتا ہے، کچھ نیا بتایا جاتا ہے، کچھ نیا جو ہے وہ ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ بھی کم نہیں ہو رہی۔ دوستو، ایران امریکہ اسرائیل کی یہ جو جنگ ہے، اس میں آپ طاقت کا جو توازن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگرچہ فیک نیوز کی بھرمار رہتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی نیتن یاہو کے گھر کے اوپر میزائل حملہ ہوا، وہ ہلاک ہو گیا، اور اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ ساری AI سے بنائی گئی ہیں، کوئی کچھ، جبکہ اسرائیل ایران کے اندر آئے روز ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو قتل کرتا جا رہا ہے، اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کر۔ اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے، بعض لوگ جذباتی بات کرتے ہیں کہ جی ایران جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ کسی اعلیٰ جو شخصیت ہے اس طرح ان کو ہٹ نہیں کر پا رہا جس طرح اسرائیل اور امریکہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں طاقت کا جو توازن ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی چیز ایک الگ ہے، جذباتی وابستگی ایک الگ ہے، لیکن جو طاقت کا توازن ہے وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس جنگ کے اندر۔ اسرائیل، اور خالی اسرائیل بھی ہوتا تو تب بھی ایران کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن اب امریکہ بھی اس کے ساتھ ہے، اور امریکہ جس نے تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں دنیا کے اوپر راج کیا ہے، کتنے ہی ملکوں کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن اس جنگ کے اندر دوستو ایک خاص بات ہے، پہلے ہم اس بات کو مکمل کر لیں کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ آئے روز ٹارگٹ ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر چہ میں گوئیاں ہوتی ہیں کہ جی ایران کے اندر اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، تو ایران ان کے اوپر کیوں نہیں قابو پا رہا۔ ایران یورپ کی طرح یا امریکہ کی طرح، یورپ کی طرح یا اسرائیل کی طرح کوئی چھوٹا سا ملک تو ہے نہیں۔ ایران ایک بڑا ملک ہے جس کی آبادی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے ان ممالک کی نسبت، تو اس لیے اس کو اپنے ملک کے اور پابندیوں کا شکار ملک ہے، اس کے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنے ملک کی اس طرح نگرانی کر سکے جس طرح امریکہ یا اسرائیل اپنے ممالک کی نگرانی کرتا ہے، یا اس کے پاس وہ دفاعی نظام بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ کہیں چھپی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اس جنگ میں ہم چھپ نہیں سکتے۔ وہ اس جنگ کو لڑ رہے ہیں مرنے کے لیے، جو مارکو روبیو شروع سے ہی کہہ چکا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آسان نہیں ہے جو ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو اس لیے جو بہت سے امریکنز تھے وہ اس جنگ کے خلاف تھے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ایران سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ایران ایک کمزور ملک ہے، وہ باتیں کر سکتے ہیں لیکن وہ ہم تک پہنچ نہیں سکتے۔ اب آتے ہیں اس جنگ کے دوسرے پہلو کی طرف، اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے عراق، لیبیا، شام، ان ممالک کو تباہ و برباد کر کے رکھا، اسی طرح وہ ایران کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تقریباً کر چکے ہیں۔ ایران کو اب کئی دہائیاں لگیں گی اس جگہ پہ آتے ہوئے جس جگہ پہ ایران اس جنگ سے پہلے تھا۔ تو وہ ایران کا جو سارا نظام ہے اسے انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، لوگوں کی زندگی آنے والے اس جنگ کے کئی سالوں بعد بھی مشکل رہے گی۔ تو دوستو، آخر اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ امریکہ یہ جنگ ہار رہا ہے یا ہار جائے گا؟ کیونکہ امریکہ اسی دن یہ جنگ ہار گیا تھا کہ جب اس نے پہلے دن ان کی ساری جو قیادت تھی اسے ختم کرنے کے بعد ایران کو کہا کہ میرے ساتھ بات کرو، اور ایران نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں امریکہ جنگ ہار گیا تھا، کیونکہ امریکہ نے یہ سوچا تھا کہ میں ان کی ساری قیادت ختم کر دوں گا، یہ میرے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے اور دنیا ہنسی خوشی رہنے لگے گی۔ لیکن ایران نے اس کے الٹ فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ مکان اور گلیاں بچا بھی لیتے ہیں تو کیا حاصل ہوگا اگر ہم ان کی ابدی غلامی کے اندر چلے جائیں۔ تو انہوں نے غلامی کے اوپر آزادی کو ترجیح دی ہے، اور آزادی کی قیمت ہوتی ہے، اب وہ یہ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ یہ جنگ ایران کسی صورت جیت نہیں سکتا، نہ وہ جیتنے کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہے، لیکن جو عالمی کھیل ہے اس کے اندر امریکہ کی جو تنہائی ہے وہ امریکہ کو اتنا کمزور کر دے گی کہ جہاں چائنا یا رشیا نے آنے والے 50 سال کے اندر پہنچنا تھا، مطلب طاقت کا جو توازن کی جو بات میں کر رہا ہوں وہ اتنا بگڑ جائے گا چائنا اور رشیا کے حق کے اندر کہ امریکہ جہاں 50 سال بعد اس نے جا کے گرنا تھا وہ شاید بہت جلدی گر جائے۔ تو ٹرمپ نے امریکہ کو بہت کمزور کر دیا ہے، اتنا کمزور اس کے رویے نے امریکہ کو کیا کہ آج دیکھیں کہ آج اس جنگ کے اندر حالانکہ اسرائیل اس کے ساتھ ہے، اور آپ کو پتہ ہے اسرائیل جس طرف ہوتا ہے سارا یورپ اور مغربی ممالک کی اکثریت اس طرف گرا کرتی تھی کہ اسرائیل کی سیکورٹی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اسرائیل کی سیکورٹی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر کوئی لیکن آج آپ دیکھیں کیا ہے کہ کھل کر ٹرمپ کو
منع کیا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو سوائے اسپین تو جب سے غزہ کی جنگ شروع ہوئی ہے وہ اسرائیل کے خلاف اس نے ایک سخت اپنا اصولی موقف اختیار کیا اور اس کے اوپر کھڑا ہے۔ کل دیکھیں آئرلینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے، ٹرمپ نے جیسے ہی برطانیہ کے پرائم منسٹر کے اوپر تنقید کی، ساتھ ہی آئرلینڈ کا وزیر اعظم بولا کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، آپ اس کو سمجھنے کے اندر غلطی کر رہے ہیں۔ تو یہی تقاضا تھا جب جرمن جو چانسلر تھا وہ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور ٹرمپ اسپین کے جو سانچیز ہیں ان کو دھمکیاں لگا رہا تھا اور اسپین کو دھمکیاں لگا رہا تھا، تو اس وقت جرمن چانسلر کو اسے روکنا چاہیے۔ اور یہی وہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر لیڈرشپ کی کتنی جو خصوصیات ہیں، کس شخص کے اندر کتنی خصوصیات لیڈرشپ کی ہیں، حاضر جوابی ہے یا نہیں ہے، موقع پہ اپنے سے بڑی طاقت کو جواب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، اور جواب بھی ایسا کہ جس سے سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور جو سامنے والا ہے اس کو تھوڑی روک لگ جائے۔ بڑی طاقت کو ظاہری بات ہے چھوٹے ممالک ناراض بھی نہیں کرتے نا، لیکن اس جنگ کا جو نتیجہ نکلے گا وہ ایران کی بالکل وہ ایران کو تباہ کریں گے اور ایران کو وہ تباہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک اور نتیجہ نکلے گا کہ دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ دوبارہ سے ترتیب دیا جائے گا اور دنیا اسی کی طرف جا رہی ہے، اور اسی کا نام ہے جو لوگ یہ آپ تجزیہ نگاروں کو سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ورلڈ وار 3 ہے، ورلڈ وار 3 ہے یہ قسم کی۔ تو یہ کیونکہ اب وہ جنگوں کا زمانہ نہیں ہے کہ فوجی کندھے پہ بندوق اٹھاؤ اور چل پڑو، اور آج کل کی جو جنگ ہے وہ بدل چکی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون سے ممالک جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر شامل ہوں گے اندرون خانہ، اور کون کون سے امریکہ کے جو اپنے دوست رہے ہوئے ہیں جن کو اس نے ناراض کیا ٹیرف کے مسائل کے اوپر، ان کی بےزتی کرتا رہا، ان کی انسلٹ کرتا رہا، آج وہ اندر خانے چاہ رہے ہوں گے کہ یہ یہیں پھنسا رہے، اور یہ یہیں کیوں ڈنمارک چاہے گا کہ ٹرمپ ایران سے نکلے، کیوں فرانس چاہے گا کہ ٹرمپ ایران سے نکلے، ایران کی دلدل کے اندر وہ کیوں اس کو مزید نہیں دھکیلیں گے اور مزید اس کو دھکا نہیں دیں گے، کیوں نہیں؟ وہ کیونکہ اس نے جب وہاں سے فارغ ہونا ہے وہ کہتا ہے میں نے جناب گرین لینڈ بھی لینا ہے اور میں نے فن لینڈ بھی لینا ہے اور میں نے آئس لینڈ بھی لینا ہے وہ جا کے تو روس کے ارد گرد سارے ممالک کے اوپر وہ بیٹھنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نیٹو بھی ختم کر دوں اور میری فوجیوں کا جو خرچہ ہے جب وہ بارڈروں پہ بیٹھے تو فن لینڈ سے پہ قبضہ کر لوں گا، فن لینڈ سے کما کے وہ خرچہ نکالتا رہوں گا، اسی طرح آئس لینڈ سے کما کے نکالتا رہوں گا، گرین لینڈ سے کما کے نکالتا رہوں گا، جو وہاں پہ کیونکہ چھیڑ چھاڑ زمین کے ساتھ زیادہ نہیں ہوئی تو پتہ نہیں وہاں سے کیا نکلے گا، تو میں وہ نکالوں گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ اس بارے کے اندر کیا سوچتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر جو بڑھتی ہوئی بے چینی ہے، پاکستان اور افغانستان بھی ایک نئی کشیدگی کے اندر جا رہے ہیں، جائے کہ بیٹھیں بات کریں اور آپس کے مسائل، کیونکہ لڑائی اور جنگ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ عام عوام بنتے ہیں، اور پاکستان اور افغانستان کے عوام کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی لڑائی اور کوئی جھگڑا جو ہے وہ برداشت کر سکیں، افورڈ کر سکیں، اور خطہ بھی شاید ایران جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو مزید برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے دوستو اپنے آس پاس کا سب کا خیال رکھیں۔ تو دوستو اسی پہ بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا امین سے